الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا، کیا جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، عظاما، ہڈیاں، ورفاتاً، اور ریزہ ریزہ، آئندہ، تو کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، نئی پیدائش میں۔ یہ منکرین بعث کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، جو کہتے تھے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، آگے اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اٹھنے پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وقالو، کہا انہوں نے، اذا کننا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، یعنی بالکل ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی اور بالکل مٹی کی طرح بن جائیں گی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا بے شک ہم ضرور اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں، یعنی اس وقت یہ کیسے ممکن ہے جب یہ ہڈیاں ہی نہ رہیں اور ہڈیاں ہی چورا چورا بن کے مٹی میں مل جائیں، تو دوبارہ اٹھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ کہیں کہ تم بن جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقاً، یا کوئی اور مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، اس میں سے جو بڑی ہو تمہارے دلوں میں۔ آپ انہیں کہیں کہ تم تو ہڈیاں بن جاؤ گے نا اور مٹی ہو جاؤ گے، اگر تم پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت اور بڑی کوئی اور مخلوق بن جاؤ، تب بھی وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر کے رہے گا۔ یعنی اللہ کی قدرت اتنا زیادہ ہے۔ ہڈیاں لوہے کی نسبت، پتھر کی نسبت یہ کمزور ہیں، پتھر اور لوہا یہ زیادہ سخت ہے، اور پھر پتھر اور لوہا ایسی چیز ہے کہ اس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا یہ ناممکن ہے۔ مٹی بن جانا، مٹی میں پھر بھی زندگی کے آثار ہوتے ہیں کہ اس میں نباتات اگتے ہیں، لیکن لوہے کے اندر اور پتھر کے اندر زندگی کے آثار پیدا کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور تم تو مٹی کی بات کر رہے ہو، تم چاہے لوہا بن جاؤ اور چاہے پتھر بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق تمہارے دلوں میں ہو، تمہاری سوچ میں ہو، وہ بن جاؤ، اللہ تب بھی تمہیں زندہ کر کے رہے گا، تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، بس وہ کہیں گے کہ کون لوٹائے گا ہمیں۔ اب دوسرا سوال ان کا یہ ہوگا، اچھا ہم جو کچھ بھی بن جائیں دوبارہ بنائے جائیں گے؟ ایسے کون ایسا کر سکتا ہے، کون کرے گا ایسا؟ کہیں گے من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہمیں، یعنی کون ہمیں دوبارہ بنائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہیں کہ وہی جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار۔ کیسا جواب ہے! انہوں نے کہا کہ کون ہمیں دوبارہ بنائے گا؟ فرمایا وہی جس نے تمہیں پہلی بار بنایا۔ پہلی بار جب تم تھے ہی نہیں، جب نہ ہونے سے اس نے تمہیں بنا دیا،
اب اگر تم بن کے پھر مٹی بن گئے، مٹی میں مل گئے، بوسیدہ ہو گئے، تو دوبارہ کیوں نہیں اس کو ان اجزاء کو اکٹھے کر سکتا؟ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس کو پہلی بار ایجاد کرنا کسی چیز کو کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک چیز پہلے بنی پھر ختم ہو گئی، اب اسے دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو وہ اس کے سانچے موجود ہیں، اس کا ڈیزائن موجود ہے، اور وہ کن کن مراحل سے وہ چیز گزری ہے وہ سارا کچھ سامنے ہے، تو اب دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو۔ فرمایا دنیا میں تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلی بار بنانا مشکل ہے، دوبارہ بنانا اس سے آسان ہے، تو پھر جب یہ مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اس کو اپنا خالق مانتے ہو، تو پھر دوبارہ اس کے بنانے کا انکار کیوں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہیں کہ وہی جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بات سن کے وہ مان جاتے کہ ہاں ویسے بات تو عقل کو لگتی ہے کہ جس نے پہلی بار بنایا دوبارہ وہ بنا سکتا ہے، ہم خام خواہ انکار کر رہے ہیں۔ اب حق تو یہ تھا کہ اب وہ مان جاتے، لیکن فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سر، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ۔ اب اور سوال جھاڑ دیں گے، اچھا وہی بنائے گا جس نے پہلی بار بنایا، کب؟ یہ یوں تکبر میں سر ہلا کے گئے، کب ہوگا؟ یہ تکبر کرتے ہوئے گئیں گے، ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سر، یعنی تکبر میں یا مذاق اڑاتے ہوئے، اور کہیں گے متاہ، کب ہوگا یہ؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہیں کہ امید ہے کہ ہے وہ قریب، بس ان قریب وہ دوبارہ تمہیں اٹھانے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عید اترے ہوئے تو آج 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، اور اللہ کہہ رہے بس ان قریب ہونے والا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا ہونا یقینی ہے وہ قریب ہے، دور ہوتی ہے جس کا ہونا یقینی نہ ہو، جس کا ہونا یقینی ہے وہ قریب ہی ہے، وہ آ جائے گی۔ اور پھر اللہ کے آگے تو ویسے ہی دنوں کی گنتی اور طرح ہوتی ہے، 1000 دن اس کے سامنے ایک دن بنتا ہے۔ تو اسی لیے وہ اور جگہ ہے نا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، انہیں دور نظر آتا ہے لیکن ہمارے سامنے بس یہ کھڑا ہے، آنے والا ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہیں کہ امید ہے کہ ہے وہ قریب۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن وہ پکارے گا تمہیں بلائے گا۔ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے گا، سور پھونکا جائے گا، اس دن بلائے گا وہ تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، بس تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اس دن تم اللہ کی حمد کر رہے ہوگے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حمد کرنا یہ صرف ایمانداروں کے لیے ہے، کہ ایماندار اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، جیسے دنیا میں وہ اٹھتے تھے نیند سے، جو موت کی بہن ہے تو کیا کہتے تھے؟
الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے ایک عارضی موت سے اٹھتے تھے روزانہ نیند سے، تو وہاں بھی وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور جو کافر ہیں وہ تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ کہیں گے ہے ہماری تباہی، ہماری آرام گاہ سے، ہماری خواب گاہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ یعنی قبر میں وہ عذاب سہتے رہے، لیکن اب وہی قبر ان کو آرام گاہ نظر آ رہی ہے آخرت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں۔ قبر میں کتنا عذاب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان سن لیں تو وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، اتنا خوفناک آواز ہوتی ہے۔ لیکن وہی قبر کا عذاب آخرت کے مقابلے میں ان کو کم نظر آ رہا ہے، اور ان کو وہی آرام کی جگہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آخرت اس سے زیادہ ہولناک ہے، اس سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ آخرت کے عذاب اس سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہے ہماری تباہی، کس نے ہمیں ہماری اس نیند کی جگہ سے، ہماری اس خواب گاہ سے، یعنی ہماری اس آرام گاہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ تو اسی لیے بعض فرق کرتے ہیں کہ یہ ایماندار ایسا کہیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ سب کی بات ہے۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن وہ فرما برداری کا اظہار کریں گے، اس دن بس سر تسلیم خم کر دیں گے، اس دن جھک جائیں گے، اس دن نہیں اکڑیں گے، یہ مطلب ہے۔ جیسا کہ اور کئی جگہوں میں آیا ہے کہ القوا الی اللہ یومئذ السلام، کہ وہ اس دن اللہ کے آگے صلح رکھ دیں گے، اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اس دن کچھ نہیں کہہ سکیں گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، اس دن وہ بلائے گا تمہیں پس تم اس کی بات مان لو گے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سمجھو گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑا سا۔ اس دن تمہیں دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی جیسے وہ بس تھوڑی سی تھی۔ قرآن مقدس میں جیسے اور جگہوں میں کہا گیا ہے، کہیں آیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں 10 دن ٹھہر کے آئے ہیں، کہیں آیا کہ ان میں سے جو زیادہ سمجھدار ہوگا نا وہ کہے گا نہیں 10 دن کہاں، 1 دن رہ کے آئے ہیں۔ اور کسی جگہ آیا ہے کہ وہ دن کے پہلے حصے میں 1 شام یا 1 صبح ٹھہرے ہیں۔ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے نا تو وہ یوں سمجھیں گے کہ دنیا میں ہم بس یا 1 شام یا 1 صبح میں ملی تھی بس۔ اور کہیں آیا ہے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ یوں سمجھیں گے گویا کہ وہ دن کی بس 1 گھڑی انہیں ملی تھی، بس 1 لمحہ انہیں ملا تھا، بس وہی گزار کے آ گئے۔ اب دیکھیں اندازہ کریں کہ کتنا طویل ترین زندگی انسان کو ملتی ہے، 60 70 سال 100 سال، کتنا طویل زندگی ہے۔ اور پھر اس سے آگے قبر کی زندگی اس سے زیادہ لمبی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے ان کو فوت ہوئے آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، قبر میں ہیں وہ ابھی تک۔ تو اتنا طویل زندگی، ادھر دنیا کی زندگی، ادھر آگے قبر کی زندگی، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی کے مقابلے میں اور اس دن کی طوالت کے مقابلے میں انہیں کیا لگ رہا ہے کہ دن کا بس 1 لمحہ انہیں ملا تھا، وہ گزار کے یہاں گئے ہیں۔ اور باقی حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، وہ جتنا طویل کیوں نہ ہو یہ محدود ہے، اور آخرت کی زندگی وہ تو غیر محدود ہے۔
لا متناہی، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں کہیں کہ وہ ہزاروں سال کی یا لاکھوں یا کروڑوں سال کی یا اربوں سال کی زندگی ہے، یہ کم ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی ہے نا، اس میں تو اربوں سال تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا تناسب بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس ایک لمحہ رہ کے آئے ہیں۔ اور یہ باتیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے نا پھر کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، طویل ہے، یہ عارضی ہے، پھر دنیا کے نقصانات اور دنیا کی آفتیں اور دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں انہیں کچھ نہیں نظر آتی۔ اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے ہم کسی جگہ عارضی جائیں اور وہاں میں کوئی تکلیف ہو، ہمیں دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے، ہمیں کہیں بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہ ہو، بعض اوقات گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جگہ تنگ ہوتی ہے، تنگ ہو کے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا چلو 1 گھنٹے کی بات ہے اتر جائیں گے، پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر کیا اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بھی 1 گھنٹے کی بات ہے، ہمیشہ تھوڑے بیٹھنا ہے۔ تو ایسے ہی جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ یہ تو بس یہ چند دن ہے، بس چند سال ہیں، چند دن ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آئے ہیں، تو پھر وہ اس کو زیادہ نہیں لیتے، زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے، دنیا کو آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں وہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اصل نگاہ آگے ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اس کا نقصان نہ ہو جائے، وہ تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔